سال 2025 پاکستان کے لیے یہ ایک بہت ہی عجیب سال تھا۔ جی، تضادات سے بھرا ہوا۔ بالکل، ایک طرف تو ملک مئی میں بھارت کے ساتھ تقریباً ایک مکمل جنگ کے دہانے پر تھا، ڈرون اور میزائل چل رہے تھے، اور دوسری طرف اسی سال ہمیں عالمی سطح پر بڑی سفارتی کامیابیاں مل رہی تھیں۔ اور معیشت کے بارے میں تو ایسی خبریں آ رہی تھیں جن پر یقین کرنا مشکل تھا۔ مطلب یہ دو بالکل الگ الگ کہانیاں ہیں جو ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ بالکل، اور آج ہم جن رپورٹس اور مضامین کو دیکھ رہے ہیں وہ اسی پیچیدہ تصویر کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گی۔ اچھا، ہمارے پاس اس فوجی بحران کی ایک ویکیپیڈیا ٹائم لائن ہے جو لمحہ بہ لمحہ تفصیلات بتاتی ہے، پھر ورلڈ بینک اور IGI سیکیورٹیز کی معاشی رپورٹس ہیں جو ملک کے اندر کی حالت دکھاتی ہیں، جی، اور آخر میں سٹمسن سینٹر جیسے تھنک ٹینکس کے تجزیے ہیں جو عالمی بساط پر پاکستان کے کردار کو پرکھتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا مقصد ان ذرائع کی مدد سے 2025 کے پاکستان کی اسی متضاد تصویر کو سمجھنا ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ ایک ملک جو اپنے سب سے بڑے دشمن سے جنگ کے اتنا قریب آ گیا، وہ اندرونی طور پر معاشی، سیاسی اور سماجی چیلنجز کے ایک طوفان سے بھی گزر رہا تھا۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اس فوجی بحران سے۔ مئی 2025 اس کی چنگاری کہاں سے اٹھی؟ دیکھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ 22 اپریل کو پہلگام میں ایک حملہ ہوا تھا جی، جس میں 26 شہری مارے گئے تھے۔ بھارت نے فوراً ہی اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا اور پاکستان نے حسب معمول اس کی سختی سے تردید کی۔ اور اس بار بھارت کا رد عمل بہت تیز تھا۔ بہت تیز اور بہت شدید۔ 7 مئی کو انہوں نے آپریشن سندور شروع کیا۔ اچھا، ان کا دعویٰ تھا کہ یہ پاکستان کے اندر جیش محمد اور لشکر طیبہ کے مبینہ کیمپوں پر سرجیکل سٹرائکس تھیں۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ نشانہ صرف دہشت گرد تھے، فوجی یا سویلین اہداف نہیں۔ جی بالکل، لیکن پاکستان نے فوراً ہی جوابی دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں عام شہری ہلاک ہوئے ہیں، اور یہیں سے دونوں ملکوں کے بیانیے میں وہ زمین آسمان کا فرق نظر آنا شروع ہو گیا۔ اور پھر تو واقعات مطلب ایک لڑی شروع ہو گئی۔ یہ سب کچھ صرف 4 دن میں ہوا، 7 سے 10 مئی کے بیچ۔ لیکن اس کی شدت بہت زیادہ تھی۔ پاکستان نے پونچھ میں شدت گولہ باری سے جواب دیا، اور پھر عالمی میڈیا اسے پہلی ڈرون جنگ کہنے لگا۔ بالکل نیا محاذ تھا، کیونکہ اب جنگ صرف سرحدوں تک نہیں رہی تھی۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر الزام لگایا کہ وہ امرتسر، لاہور، جموں جیسے بڑے شہروں کو ڈرونز اور میزائلوں سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال تھی۔ بہت زیادہ۔ اور ذرائع کے مطابق اسی دوران بھارت نے پہلی بار اپنا S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم جنگی حالت میں استعمال کیا۔ ایک منٹ، S-400 یہ وہی جدید روسی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے نا جس پر اتنا شور مچا تھا؟ جی ہاں، بالکل وہی، اور اس کا پہلی بار جنگی ماحول میں استعمال ہونا ایک بہت بڑی خبر تھی۔ اس کا مطلب بھارت اپنی نئی ٹیکنالوجی استعمال کرنے سے ہچکچا نہیں رہا تھا۔ بالکل نہیں، اور اس کے فوراً بعد فضا میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ذرائع اسے دوسری جنگ عظیم کے بعد کی سب سے بڑی فضائی جھڑپوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ ایک طرف بھارت کے رافیل اور دوسری طرف پاکستان کے J-10C۔ جی، چینی ساختہ J-10C۔ اور یہاں بھی دعوے متضاد تھے۔ پاکستان نے کہا کہ اس نے 5 سے 6 بھارتی طیارے مار گرائے ہیں، جن میں ایک رافیل بھی تھا، جبکہ بھارت نے نقصانات کا اعتراض تو کیا، لیکن تعداد بتانے سے انکار کر دیا۔ ایک دھند سی چھا گئی تھی۔ اور اس دھند کے بیچ 10 مئی کو کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ جی، جب پاکستان نے ایک بڑا جوابی حملہ کیا جسے آپریشن بنیان مرصوص کا نام دیا گیا۔ اس میں پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس نے سرحد پار کئی بھارتی فوجی اڈوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لگ رہا تھا کہ اب مکمل جنگ شروع ہو کر رہے گی۔ پوری دنیا نے اپنی سانسیں روک لی تھیں۔ تو پھر یہ سب رکا کیسے؟ جب دونوں ممالک اس قدر قریب آ گئے تھے تو بریک کس نے لگائی؟ یہاں بین الاقوامی سفارتکاری نے اپنا کردار ادا کیا۔ 10 مئی کو ہی ایک بہت ہی نازک جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ اور اس میں امریکہ کا کردار تھا؟ جی، امریکہ کا کردار سب سے اہم تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت کے صدر ٹرمپ، نائب صدر JD وینس اور ان کی ٹیم نے دونوں ملکوں کی قیادت سے مسلسل رابطے میں رہ کر صورتحال کو ٹھنڈا کیا۔ اچھا، لیکن یہاں بھی دونوں ملکوں کی کہانیاں الگ الگ تھیں، ہے نا؟ بالکل۔ پاکستان نے کھل کر صدر ٹرمپ کے اہم کردار کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی مداخلت سے جنگ ٹلی، جبکہ بھارت اس بات پر اصرار کرتا رہا کہ یہ 2 طرفہ معاملہ تھا
اور کسی تیسرے فریق کی کوئی ثالثی نہیں۔ جی، اور یہی سفارتی بیان بازی ہے۔ جنگ بندی کے بعد دونوں فریقوں نے اپنی اپنی جیت کا اعلان کر دیا۔ بھارت نے کہا کہ اس نے سخت پیغام دیا ہے اور پاکستان میں یوم تشکر منایا گیا۔ جی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ انہوں نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا ہے۔ یہ تو تھی سرحد کی کہانی جو اپنے آپ میں بہت ڈرامائی تھی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ سرحد پر ہو رہا تھا تو ملک کے اندر کیا چل رہا تھا؟ اور وہ کہانی حیران کن ہے۔ کیا پاکستان کی معیشت اس جھٹکے کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھیں؟ یہاں IGI سیکیورٹیز اور ورلڈ بینک کی رپورٹس ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتی ہیں۔ جی، اور وہ تصویر بظاہر بہت اچھی ہے۔ IGI سیکیورٹیز کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2025 میں GDP میں 2.68% کا اضافہ ہوا، جو کہ ایک مستحکم شرح ہے۔ لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات مہنگائی میں کمی تھی۔ ایک منٹ، مہنگائی میں کمی؟ یہ اعداد و شمار تو ناقابل یقین لگ رہے ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ مہنگائی 26% سے گر کر صرف 4.7% پر آ گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ واقعی ایک حیران کن اعداد و شمار ہے۔ رپورٹس اس کی کوئی ایک وجہ نہیں بتاتی، لیکن اشارہ ملتا ہے کہ پچھلے سالوں کے سخت معاشی فیصلوں اور IMF پروگرام کے اثرات اب ظاہر ہو رہے تھے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ، جو ہمیشہ پاکستان کے لیے ایک سردرد رہا ہے، وہ خسارے سے نکل کر $1.9 ارب سرپلس میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، ذرا اسے آسان لفظوں میں سمجھائیں گے؟ یہ اتنی بڑی بات کیوں ہے؟ ضرور، دیکھیں، آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ اس سال پاکستان نے دنیا سے جتنا کمایا اس سے کم خرچ کیا۔ یہ برسوں کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ مطلب ملک اپنے وسائل کے اندر رہ رہا تھا۔ جی، اور اسی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے اور اسٹاک مارکیٹ نے بھی مارچ 2025 میں 1,17,000 کی حد عبور کر لی۔ ٹھیک ہے، تو بڑے معاشی اشارے تو بہت مثبت لگ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن کیا یہ ترقی عام آدمی تک بھی پہنچ رہی تھی؟ اور یہی اس کہانی کا دوسرا اور زیادہ تشویشناک رخ ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ اس بظاہر معاشی کامیابی کا باوجود ملک میں غربت کی شرح 25.6% پر جمی رہی، بلکہ مزید لوگ غریب ہوئے۔ جی، تقریباً 19 لاکھ مزید لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ ترقی کے ثمرات نچلی سطح تک نہیں پہنچے۔ اور اسی رپورٹ میں ڈیجیٹل تقسیم کا بھی ذکر ہے جو بہت پریشان کن ہے۔ شہری علاقوں میں 48% لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی تھی، لیکن دیہی علاقوں میں یہ شرح صرف 23% تھی۔ اور موبائل فون کی ملکیت میں صنفی فرق تو اور بھی زیادہ تھا۔ 38%۔ مطلب ٹیکنالوجی کی یہ لہر بھی خواتین کو بہت پیچھے چھوڑ رہی تھی۔ یہ تو معاشی ترقی کے داموں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بالکل، اور جب ہم اس معاشی صورتحال کو اسٹمیسن سینٹر اور ڈان کے مضامین سے جوڑتے ہیں تو تصویر مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر پاکستان میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی تعداد دگنی ہو کر 66.9 ملین تک پہنچ گئی۔ اس نے معلومات تک رسائی تو دی، لیکن ساتھ ہی سیاسی پولرائزیشن کو بھی بے تحاشا گہرا کر دیا۔ تو ایک طرف ڈیجیٹل تقسیم ہے اور دوسری طرف جو لوگ آن لائن ہیں وہ مزید تقسیم ہو رہے ہیں۔ اور سیاسی نظام کا کیا حال تھا؟ ذرائع کے مطابق جمہوری اقدار زوال کا شکار تھیں۔ اس دور کی متنازع 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کا حوالہ دیا جاتا ہے، جن پر یہ الزام تھا کہ وہ عدلیہ کی آزادی کو محدود کرتی ہیں۔ اور پریس کی آزادی بھی کم ہوئی؟ جی، عالمی درجہ بندی میں پاکستان مزید گر کر 158ویں نمبر پر آ گیا، اور ان سب کے اوپر اندرونی سلامتی خطرات بھی سر اٹھا رہے تھے، جیسے TTP اور BLA کے حملے۔ تو آئیے اب ان دونوں ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں۔ ایک طرف ایک کامیاب فوجی دفاع، عالمی سفارتکاری اور مستحکم معیشت، دوسری طرف بڑھتی ہوئی غربت، گہری سماجی تقسیم، کمزور ہوتے جمہوری ادارے۔ یہ ہمیں اسٹیمنسن سینٹر کے اس تجزیے پر واپس لاتا ہے۔ بیرون ملک عروج پر، اندرونی خیر مستحکم، یہ دونوں حقیقتیں ایک ساتھ کیسے ممکن ہیں؟ یہ اس پورے معاملے کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ اس کی ایک حیران کن وجہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ فوجی تنازع نے ملک کے اندر ہائیبرڈ سیاسی سیٹ اپ کے لیے عوامی حمایت کو اور مضبوط کر دیا۔ ہائیبرڈ سیٹ اپ سے کیا مراد ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ اس سے مراد وہ نظام ہے جس میں بظاہر ایک سویلین حکومت ہوتی ہے،
لیکن اہم قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے فیصلوں میں فوج کا گہرا اور فیصلہ کن اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ اچھا، تنازع کے دوران عوام نے قومی سلامتی کے نام پر اس سیٹ اپ کو قبول کر لیا۔ اس کی سب سے بڑی علامت جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی تھی۔ جو پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اور علامتی قدم تھا۔ جی، اس نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو مزید مستحکم کیا۔ اور خارجہ پالیسی کے محور پر کیا ہو رہا تھا؟ پاکستان نے ٹرمپ 2.0 انتظامیہ کے ساتھ کیسے معاملات طے کیے؟ یہ بھی ایک بڑی کامیابی تھی۔ پاکستان نے ٹرمپ انتظامیہ سے ایسے معاشی اور اسٹریٹجک فوائد حاصل کیے جن کی توقع نہیں کی جا رہی تھیں۔ اور مشرق وسطی میں بھی پاکستان کا کردار بڑھ رہا تھا؟ جی، ایک اہم ثالث کے طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ کم کروانے سے لے کر غزہ امن معاہدے میں سہولت کاری تک، اور پھر سعودی عرب کے ساتھ ایک بڑا دفاعی معاہدہ، یہ سب پاکستان کے بڑھتے ہوئے سفارتی قد کی نشاندہی کر رہے تھے۔ تو پھر اگر ہم واپس اس فوجی تنازع پر آئیں تو اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں ملکوں اور دنیا نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ یہاں بھی دونوں کے نقطہ نظر بالکل مختلف ہیں۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جوہری دھوکے یا نیوکلیئر بلف کو بے نقاب کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ بھارت روایتی کارروائی کر سکتا ہے اور پاکستان ایٹمی جنگ کا خطرہ نہیں لے گا۔ ان کے مطابق جی، لیکن پاکستان کا ماننا ہے کہ اس نے اپنی ڈیٹرنس یعنی دفاعی صلاحیت کو بحال کیا ہے۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بالکل۔ عالمی تجزیہ جیسا کہ لیمانڈ اور واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہوئے، وہ ایک ملی جلی تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے مطابق پاکستانی فضائیہ نے حیران کن طور پر بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف بھارت نے یہ ثابت کیا کہ اس کے پاس سرحد کے اندر گہرائی تک حملہ کرنے کی زیادہ صلاحیت موجود ہے۔ اور اس میں ٹیکنالوجی کا پہلو بھی بہت دلچسپ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ دنیا بھر کے دفاعی ماہرین اس بات میں دلچسپی لے رہے تھے کہ پاکستانی J-10C طیارے بھارتی رافیل طیاروں کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک طرح سے چینی اور مغربی فوجی ٹیکنالوجی کا براہ راست امتحان تھا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو 2025 پاکستان کے لیے گہرے تضادات کا سال تھا۔ ایک بڑا فوجی بحران ٹالا گیا، معیشت مستحکم ہوئی اور عالمی اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ لیکن یہ سب کچھ اندرونی محاذ پر بڑھتی ہوئی غربت، گہری ہوتی سیاسی تقسیم اور کمزور ہوتے جمہوری ڈھانچے کے پس منظر میں ہو رہا تھا۔ بالکل۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک ایسے ملک کی تصویر پیش کرتا ہے جو جیو سیاسی طور پر بہت لچکدار ہے، لیکن اس کا طویل مدتی استحکام اس کی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے مسلسل خطرے میں ہے۔ سیاسی پولرائزیشن، معاشی عدم مساوات، یہ وہ دراڑیں ہیں جو کسی بھی وقت اس پوری عمارت کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ جی، تو آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے جس پر وہ خود سوچیں۔ یہ تمام ذرائع یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بیرونی کامیابیاں اکثر اندرونی مجبوریوں کی وجہ سے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو پاکستان جیسے ملک کے لیے مستقبل کی اصل جنگ کا میدان کون سا ہے؟ اس کی کشیدہ سرحدیں اور بین الاقوامی تعلقات، یا پھر ملک کے اندر معاشی مواقع، سیاسی استحکام اور سماجی ہم آہنگی کی جدوجہد؟